بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیٹی اسکول سے آئی تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی عمر بہت کم تھی۔ اس نے مجھ سے ایسی بات کر دی کہ میرے ہاتھ سے پانی کا بھرا گلاس گر گیا جو میں اس کے لیے نکال کر کھڑی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ اسکول والے ہیں، انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا، اسکول والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی؟ میں نے اپنی بیٹی کو لے کر فوراً اسکول پہنچ گئی۔ میں نے کہا، آپ میری بیٹی کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں؟ مانا کہ آپ لوگوں کے اسکول میں ایک میڈیکل ونگ بنا ہوا ہے، آپ لوگ بچوں کو میڈیکل کی اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کیا؟ آپ میری بیٹی کے الٹے سیدھے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور پھر اسے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ آپ نے میری بیٹی کا ایسا ٹیسٹ ہی کیوں کیا؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اتنی چھوٹی لڑکی کا ایسا ٹیسٹ کرنے کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بھی حیران رہ جائیں گی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے دیکھ کر ایسی حرکت کی کہ میں حیران رہ گئی اور وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ میرا نام عظمیٰ ہے۔ میری زندگی کبھی بھی آسان نہیں تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ مجھے اس طرح سے لاڈ پیار نہ ملا۔ ماں باپ نے جلدی جلدی میں شادی کروا دی، اپنی ذمہ داری پوری کر لی، یہ بھی نہ دیکھا لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے۔ میرا شوہر شادی کے شروع میں میرے ساتھ برا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کا رویہ بدلنے لگا۔ رات کا وقت تھا جب میرے شوہر نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھے کمرے سے نکال دیا۔ آج بھی ہمارا جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کو ایک بیٹا نہیں دے پائی تھی، اور صرف ایک ہی اولاد پیدا کرنے کے بعد مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ دراصل جب میری شادی ہوئی تو اس کے 6 مہینے پہلے میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں بری طرح سے متاثر ہوئی۔ پھر تو ہم اس مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ساری ذمہ داری صرف لڑکی کے سر پر ہی ہوتی ہے۔ رشتے کو نبھانا اور ساری زندگی لے کر چلنا صرف اسی کا کام ہوتا ہے۔ میرے گھر والوں نے میرے سسرال والوں سے جھوٹ بولا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ میرے ساتھ کافی ساری پیچیدگیاں ہو گئی تھیں، اسی لیے شادی کے 4 سال تک ماں نہیں بن پائی۔ اللہ اللہ کر کے میرے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہم نے روبینہ رکھا۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی، روبینہ 3 سال کی ہو چکی تھی۔ 3 سال تک اس نے روبینہ کو بہت پیار کیا، وہ اسے اپنی شہزادی بنا کر رکھتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، کہتا تھا اللہ نے بیٹی دے دی ہے تو اللہ بیٹا بھی دے گا۔ اسے بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن جب 3 سال کے بعد اسے یہ بات پتہ چلی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کسی بھی اولاد کی شکل نہیں دیکھ پائے گا تو وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ میرے شوہر سے کسی نے بھی دوسری شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میرے شوہر نے پھر بھی دوسری شادی کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی لڑکی نہیں ملی۔ بس اس کا یہی رویہ تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتا، غصہ بھی کرتا، دن رات مجھے تانے دیتا رہتا کہ تمہارے ساتھ میری زندگی ایسی جگہ پھنس گئی ہے کہ نہ میں آگے کا رہا نہ پیچھے کا، تم سے مجھے اولاد مل نہیں سکتی اور دوسری شادی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک بیٹی دے دی تم نے، بس اسی کو سر پر لے کر بیٹھے رہیں، پر وہ تو پرائے گھر چلی جائے گی، پھر باقی کی زندگی کیسے گزرے گی؟ آخری عمر میں ہمیں کوئی پانی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی، معصوم تھی، اسے ابھی سے ہی بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ میں بھی ایسی تھی، مجھے بھی بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی کہتی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے ڈھیر سارے بچے ہوں گے، میں انہیں سنبھالوں گی، ان کا خیال رکھوں گی، لیکن میرے ساتھ الٹا معاملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جس بات پر آپ کا دل اڑتا ہے اسی بات پر آپ کو اللہ آزماتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری بیٹی کو بھی بچوں کا بہت شوق تھا، وہ کبھی بھی برتن والے کھلونوں سے نہیں کھیلتی تھی، اس نے سارے ہی گڑیا گڈے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ایسے ہی جو چھوٹے بچوں کی طرح لگتے ہوں، انہی کو سنبھالتی رہتی، ان کو اپنے ساتھ لے کر سو جاتی۔ بچپن سے ہی اس کی یہی حرکتیں تھیں، اب بڑی ہو رہی تھی تو ابھی بھی ایسے ہی کرتی، کہتی تھی کہ مجھے بچے بہت پسند ہیں، آپ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی لے آئے نا، آپ کو اسے سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں سنبھالوں گی۔ یہ بات میرے شوہر نے سن لی تو اس نے میری بیٹی کے سامنے ہی کہہ دیا
کہ ایسی بات سوچو بھی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے جھگڑا کرنا ہے تو کریں، پر میری بیٹی کے سامنے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا گزرے گی اس کے دماغ پر؟ میرے شوہر نے کہا کیا تم نے سوچا ہے کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ میں نے کہا بے اولاد تو نہیں ہے، اللہ نے بیٹی تو دی ہے نا۔ آپ کو پہلے اس سے اتنی محبت تھی، جب سے پتہ چلا ہے اور اولاد نہیں ہو سکتی آپ نے اسے دھتکار دیا۔ میرا شوہر اس بات پر خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ بہت اچھا باپ تھا، میری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، راتوں کو جا کر اسے سنبھالتا رہتا۔ میں سوئی ہوتی وہ اسے خود ہی دودھ وغیرہ پلاتا، فیڈر کو دھو کر رکھتا، میری بیٹی کو اپنے گلے لگا کر سو جاتا۔ لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ اسے اور اولاد نہیں ملنی، وہ بھی میری بیٹی کے ساتھ ایسے پیش آنے لگا جیسے وہ اس کا باپ ہی نہیں۔ مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب آپ کے گھر میں ہی اتنے سارے مسئلے ہوں، میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں، تو اپنی اولاد کی طرف توجہ دینا بھول جاتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ایک نفسیاتی خلا کا شکار ہو جاتی ہے، پھر اس خلا کو بھرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتی ہے۔ میری بیٹی ہمیشہ سے یہ شور ڈالے رکھتی کہ اسے کوئی بہن چاہیے یا کوئی بھابھی چاہیے۔ میں نے اسے کہا وہ اسکول میں پڑھتی ہے تو وہیں پر کسی سے دوستی کر لے، کسی اچھی لڑکی سے، اس کو اپنی بہن سمجھ لے، دوست بھی بہن کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے چھوٹی بہن چاہیے جس کے ساتھ میں کھیل سکوں۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کر لی۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم کسی بچے یا بچی کو گود لے لیں۔ میرے شوہر نے میری طرف حیران ہو کر دیکھا اور کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہم کیوں کسی کو گود لیتے پھریں؟ اور پھر زمانے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، پورے خاندان میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا، جس کام کی ترغیب ہمیں اللہ نے دلائی ہے، کہا ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، وہ کام کرنے سے ہماری بے عزتی ہو جائے گی؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم زیادہ اسلامی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کے بچے نہیں پال سکتا۔ میں نے کہا بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کے بھی ہوں یا اپنے۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں۔ ایک لیپالک بچہ ہمیشہ غیر رہتا ہے، کچھ بھی کر لو وہ آپ کا اپنا سگا نہیں ہوتا، اور جب اسے یہ بات پتہ چلے گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ میں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کہہ دیں گے کہ وہ ہمارا اپنا بچہ نہیں، لیکن ہم نے اسے ماں باپ کی طرح پالا ہے۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے، مجھے خود ہی سوچنے دو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مل جائے گی مجھے کوئی نہ کوئی عورت، خوبصورت نہ بھی ہو، تب بھی پتہ چلے گا، لیکن میں اپنی نسل کو آگے ضرور بڑھاؤں گا۔ میرا شوہر جب اس طرح کی بات کرتا تو مجھے بھی غصہ آ جاتا، میرے منہ میں جو آتا میں وہ بول دیتی، میں بھی اس کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں ہمارے جھگڑے عروج پر ہوتے اور میری بیٹی سب کچھ سنتی رہتی۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا تھا، اب میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے اور لینے تو ویسے بھی نہیں جاتی تھی، لیکن ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ اس کی ٹیچر سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ پڑھائی میں کیسی جا رہی ہے، جبکہ پہلے جایا کرتی تھی۔ ایک دن سوچا چلی جاؤں، کیونکہ آج میرے شوہر نے کہا وہ اسے اسکول سے لینے نہیں جا سکتا، اس کا کام ہے۔ سوچا میں چلی جاتی ہوں۔ کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگ گھر میں 3 ہی لوگ تھے۔ میرے شوہر کی کمائی مناسب تھی، میں بھی کوئی فضول خرچ عورت نہیں تھی۔ پہلے ہی شوہر سے اتنا جھگڑا ہوتا تھا، اس لیے اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی، تو زیادہ خرچے بھی نہیں کرتی تھی، کچھ مانگتی بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ میرے سے نالاں ہی رہتا۔ میں اپنی بیٹی کے اسکول میں گئی تو اس کی ٹیچر مجھے مل نہیں رہی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ اسکول سے جا رہی تھی، اس کا رکشہ باہر کھڑا تھا۔ میں نے پھر بھی سلام کر لیا۔ میں نے کہا میں روبینہ کی امی ہوں۔ اس نے کہا جی، یہاں میں آپ کو پہچانتی ہوں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہی ہوں، میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کسی دن آئیے گا تو آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ میں نے کہا کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے بات ضرور کرنی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ اس کی ٹیچر سے ہی ملنے کے لیے گئی تھی، پر وہ مصروف تھی اور میں دیر سے گئی تھی۔ وہ اپنے گھر جا رہی تھی، سوچا دوبارہ چلی جاؤں گی، لیکن دوبارہ جانے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کا وزن کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا روبینہ آج کل کھانے پینے پر ذرا دھیان دو، اس عمر میں لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے تو پھر کم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پر امی، میں تو پہلے کی طرح ہی کھا رہی ہوں، پر خود پر حیران ہوں کہ میرا وزن کیوں بڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے دیکھا تو اس کا تو باقاعدہ پیٹ نکل رہا تھا۔ میں نے کہا کم کھایا کرو، میٹھی چیزیں اور نہیں کھایا کرو،
کل بھی تم چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ اس نے کہا پر وہ تو میں نے بہت عرصے بعد کھائی تھی۔ میں نے کہا بحث نہیں کرو، مجھے آج اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، میرا دماغ ویسے بھی گھوما ہوا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، میں اس کی ٹیچر سے ملنے بھی نہیں گئی، اس کے پاس میرا کوئی فون نمبر بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر مصروف تھا تو میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے چلی گئی۔ ٹیچر نے مجھے دیکھ لیا، کہا آپ اتنے دنوں کے بعد آئی ہیں، اب آپ کی بیٹی کی فکر تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ مجھے لگا انہوں نے پڑھائی کے بارے میں ہی کوئی بات کرنی ہوگی۔ پڑھائی میں تو میری بیٹی اچھی تھی، پھر ایسی کون سی بات تھی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کیا اس نے کسی سے جھگڑا کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کی طبیعت آج کل بہت عجیب سی رہتی ہے، اسے پورا دن سستی چڑھی رہتی ہے، اکثر سو جاتی ہے، شاید اس کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، اکثر الٹی وغیرہ بھی کرتی رہتی ہے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کب سے ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جب آپ اسے لینے آئی تھیں اس سے 2-4 دن پہلے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا آپ کی بیٹی بیمار ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے اسکول میں میڈیکل ونگ ہے، وہاں پر اس کا علاج کروا لیں گے، یہاں پر غریب بچوں کا مفت علاج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیکل ونگ بھی اپنا ہی بنایا گیا ہے کیونکہ جلدی اس اسکول کو کالج کا درجہ ملنے والا ہے۔ میں نے کہا بالکل، میں اس کا چیک اپ ضرور کراؤں گی، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی بیٹی نے کافی دفعے کلاس مس کی ہے، پتہ چلا یہ ادھر ادھر کہیں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ایک دفعے تو کسی بچی کے ساتھ بیٹھی تھی جو اسکول کی نہیں تھی لیکن اسکول میں آ گئی تھی، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ ہم نے اسے ڈانٹا، تھوڑی دیر سزا دے کر سمجھا دیا۔ آپ کی بیٹی کا دھیان پڑھائی میں بالکل نہیں ہوتا، لیکن جب پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں تب اچھے نمبر لے لیتی ہے، اس لیے ہم لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ پر اسے دیکھیں کہ یہ روٹین کی پڑھائی پر توجہ دیا کرے، رٹا لگا کر پاس ہونے کا کیا فائدہ؟ میں تو بڑی پریشان ہو گئی، ایک طرف اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں، دوسری طرف وہ پڑھائی میں بھی کچھ اچھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دل نہیں لگتا، میں اب نہیں پڑھوں گی تو کیا کروں گی؟ تیری ماں ان پڑھ ہے، تیرے باپ کی باتیں سن رہی ہے، تو بھی کل کسی کی باتیں سن رہی ہوگی۔ میری غلطی یہاں پر یہ تھی کہ مجھے ایک بیٹی کی ماں ہونے سے زیادہ ایک بیوی ہونے کی فکر تھی۔ میں اپنے اندر کی بیوی کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بات کرے، ہمارا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اسے غصہ کرنے کا کوئی موقع نہ ملے، پر یہ بھول جاتی تھی کہ ایک ماں بھی ہوں اور اپنی بیٹی کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایک دن میری بیٹی کے اسکول سے فون آیا، میں نے کہا آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ جب میں اسکول پہنچی تو وہ اسکول کی میڈیکل ونگ میں تھی، وہاں ایک بوڑھی سی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی جس نے میری بیٹی کی نبض پکڑی ہوئی تھی۔ جیسے اندر داخل ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ اس کی ماں ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے پیچھے میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے مجھ پر رحم آ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھیں، بات بڑی عجیب ہے لیکن آپ کو بتانی تو پڑے گی، آپ مجھے کھل کر بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں میڈیکل کے شعبے میں پچھلے 25 سال سے ہوں، یہ میڈیکل میں نے ہی بنایا ہے۔ آپ کی بیٹی صبح بے ہوش ہو گئی تھی، اسے اٹھا کر یہاں لے آئے، جب میں نے اسے چیک کیا مجھے پتہ چل گیا تھا، ابھی تو میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا، مجھے لگتا ہے آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا میری بیٹی کو ہوش آ چکا تھا، اس نے بھی یہ بات سن لی۔ میں نے کہا کیا واقعی وہ اس طرح خوش ہو رہی تھی جیسے یہ بہت اچھی بات ہے؟ تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے میری بیٹی کا ٹیسٹ کیوں کیا؟ آپ کو ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ آپ کا ٹیسٹ غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ویسے ٹیسٹ کرنے کی بات ہی نہیں تھی، کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ایک بچی بے ہوش ہو جاتی ہے تو آپ اس پر پریگنینسی ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے ناشتہ نہیں کیا، اس کی طبیعت خراب ہو۔ ہر انسان جو بے ہوش ہوتا ہے وہ کیا ماں بننے والا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ سمجھ نہیں رہی، اس کے سارے سمٹمز ایسے ہی تھے جیسے یہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا لیکن اس کی عمر کم ہے۔ انہوں نے کہا آج کل ایسا ہو رہا ہے، کم عمر میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، اسی بنا پر ہم نے یہ ٹیسٹ کیا، رپورٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا یہ رپورٹ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا رپورٹ جھوٹی ہے، ذرا آپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھیں۔ میری بیٹی کا پیٹ تو نکلا ہوا تھا، یہ بات تو میں نے بھی کچھ دن پہلے دیکھی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کیا معاملہ ہے۔ میری بیٹی کی طرف جب میں گئی
تو اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، امی کیا اس وقت میرے پیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے؟ میرا دل کیا میں اپنی بیٹی کو پکڑ کر جھنجھوڑوں اور اسے کہوں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتہ تھا وہ یہ سب کچھ معصومیت میں ہی آ کر پوچھ رہی تھی، کیونکہ اسے ان چیزوں کا بالکل نہیں پتہ تھا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچ گئی، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میری تو جان جا رہی تھی اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتاتے ہوئے، لیکن بتانا تو تھا کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ اب اگر ہم لوگ اس مشکل میں پھنس گئے تھے تو اس کے علاوہ میرا ساتھ کون دے سکتا تھا؟ کسی کو بھی بتاتی تو وہ تالیاں پیٹتا، باتیں ہی کرتا، بہت اچھا ہو گیا ان لوگوں کے لیے، اسی لیے بتانا تو تھا۔ میں نے آرام سے بات شروع کی، میں نے کہا دیکھو روبینہ، ہماری اولاد ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی اولاد نہیں آنے والی، ہمیں اس سے بہت محبت کرنی چاہیے۔ تو ہاں، اس نے کہا کرنی چاہیے تو کیا کریں، سر پہ بٹھا لیں، اسے پڑھا تو رہے ہیں، اچھا کھاتی پیتی ہے، اس گھر میں بچے نہیں ہیں، سارا خرچہ اسی پر تو ہوتا ہے، اور کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھیں، آپ کا موڈ ابھی سے خراب ہے، میری پوری بات سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو یہ بات بتا دی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے لگا وہ یہی کہے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بری کی ہے، میری بیٹی نہیں کوئی بری حرکت کی ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے معصومیت میں یا انجانے میں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ میری بیٹی نے ہی کیا ہے۔ اس لیے میں کچھ بھی سننے کو تیار تھی، میری آنکھوں میں پہلے ہی آنسو آ رہے تھے، کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ کچھ اچھا تو بولے گا نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی کرے گا جس سے میرا دل ٹوٹ جائے گا، میری تربیت پر انگلیاں اٹھائے گا، میری بیٹی کو برا کہے گا تمہیں کسی گناہ کی سزا ملی، یا پھر شاید اس بات پر خوش ہو جائے گا کہ میں اسے بیٹا نہ دے پائی، تو میری زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ دوبارہ کسی اولاد کا باپ نہیں بن سکتا، اس نے مجھ سے اور میری بیٹی سے غیروں والا رویہ رکھا ہوا تھا، جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہیں، اور ہم اس کے گھر میں اس کے سینے پر مونگ تل رہے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ میرا شوہر شکل و صورت کا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، اب اس کی عمر بھی بڑھ رہی تھی، اسی لیے تو اسے دوسری شادی کے لیے کوئی لڑکی نہیں دے رہا تھا، وہ بھی اپنے معیار سے نیچے نہیں آنا چاہتا تھا، کہتا مجھے کوئی اچھی خوبصورت لڑکی مل جائے، پر پھر تھوڑی جوان بھی ہو تاکہ بچے پیدا کرنے میں آسانی ہو، لیکن اسے اس کا من چاہا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا، گزرتا ہی گیا، ان ساری چیزوں کا غصہ تو وہ نکالتا تھا، شاید آج اسے غصہ نکالنے کی بڑی وجہ مل گئی تھی، اب وہ مجھے کچھ بھی کہنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، کیونکہ یہ تو اس پر واجب تھا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا، ہماری معصوم بیٹی کے ساتھ کھیلا گیا۔ تمہیں یہ بات کب پتہ چلی؟ میں نے کہا آج ہی پتہ چلی۔ میں حیران تھی کہ اس نے وہ بات نہ کی جو میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ بات کسی کو بتانا نہیں، چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں سمجھی غصے میں گیا ہے، لیکن مجھے اس طرح کے رد عمل کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ غصہ کیا نہ چلایا، بس اس کا وجود کانپ رہا تھا، اپنی مٹھیوں کو بار بار بھینچ لیتا، شاید اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اور مجھ پر نہیں، کیونکہ اگر مجھ پر غصہ آ رہا ہوتا تو مجھ پر فوراً نکال دیتا۔ میرا شوہر صبح سے گیا ہوا تھا، رات کے 2 بج گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا، کہیں ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا، اس مصیبت میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور بدنامی سے بچنے کے لیے وہ ایک طرف ہو جائے گا۔ اس کا فون بند تھا، رات کے 2 بج گئے، مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، میں ڈر کر جاگ گئی تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں نہیں گیا تھا، تمہیں بتاؤں گا۔ روبینہ کیسی ہے؟ میں نے کہا اپنے کمرے میں سو رہی ہے۔ میرا شوہر پھر وہاں سے چلا گیا، میں اس کے پیچھے گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ روبینہ کے پاس بیٹھا تھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شوہر کے پاس گئی، میں بھی رونے لگی۔ اس نے کہا ہم دونوں کے اپنے لڑائی جھگڑے لگے رہے، اور ہماری بیٹی کے ساتھ کسی نے یہ ظلم کر دیا۔ ہم نے اسے سمجھایا بھی نہیں کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ خدا کی قسم جس نے بھی یہ کیا ہے، ایک دفعہ مجھے مل جائے تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ دن گزر رہے تھے، ہم نے روبینہ کو اسکول سے ہٹوا لیا کیونکہ اس کا پیٹ بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ گھر میں رہتی، میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی، پر وہ ابھی تک میرے شوہر کے دماغ میں نہیں آئی تھی۔ اس نے مجھ سے اس بارے میں ذکر نہیں کیا کہ ہم اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ضائع کروا دیتے، پر میرے شوہر نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن اس نے کہا کسی کا ظلم چھپانے کے لیے تم گناہ کرنا چاہتی ہو، تو میں خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا،
جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو ہم روبینہ کو اسی بوڑھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ سنبھال لوں گی کیونکہ مجھے اس بارے میں پتہ ہے، پر آپ کسی اور کو بتائیں گے تو بات کی خبر بن جائے گی۔ اس نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میری بیٹی نے بہت ہی کم عمر میں ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں بالکل ٹھیک تھے، ان کی صحت بھی اچھی تھی۔ دونوں کو گھر لے آئے۔ میرا شوہر بڑا بے چین تھا، اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا، اس بچے کو بھی نہیں، بار بار کسی کو فون کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ڈاکٹر کو کہا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں، انہوں نے بھی بات نہ بتائی۔ میرا شوہر اچانک سے کہیں جانے لگا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اسی ڈاکٹر کے پاس، اور 3-4 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس نے کہا میرے کچھ دوست ہیں جو بہت اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ میری مدد کریں گے۔ ڈاکٹر سے کہا تھا وہ پہلے سے ہی بچے اور روبینہ کے خون کا سیمپل لے کر اپنے پاس رکھ لے۔ جس شخص نے یہ کام کیا ہے وہ پکڑا گیا ہے، بچے کا خون بھی اس کے ساتھ میچ ہو گیا۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ اس نے کہا وہ اسکول کا ایک کلرک ہے جس نے ہماری بیٹی کو اپنی باتوں میں لگا کر یہ سب کچھ کیا۔ میں بری طرح رونے لگی۔ میرے شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا رو نہیں، کیونکہ اس کا ایسا انتظام کروا کر آیا ہوں کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ انہی لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، وہ لوگ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں، اگر بات پولیس تک جاتی تو شاید اس کو سزا بھی نہیں ہوتی اور ہماری عزت بھی مزید خراب ہو جاتی، لیکن اب اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی، اور سزا بھی ایسی ویسی نہیں۔ میرے شوہر نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا مجھے معاف کر دو، اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہ لگے رہتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ میرا شوہر میری بیٹی کے کمرے میں گیا تو وہ جھاگ رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ میری بیٹی نے کہا بابا ہم اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو میرے شوہر نے کہا ہم اس کا نام بابر رکھیں گے، یہ تمہارا بھائی کہلائے گا۔ میری بیٹی نے میری طرف دیکھا، میں نے ہاں میں سر ہلایا تو اس بات پر میری بیٹی بھی مسکرا دی۔ اس نے کہا اس کا خیال تو رکھ سکتی ہو نا؟ میرے شوہر نے کہا ہاں کیوں نہیں، اس کا خیال تم نے ہی رکھنا ہے۔ ہم نے دنیا والوں کو یہی بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میری بیٹی بڑی ہو گئی، اس نے اسکول سے میٹرک کی ڈگری حاصل کر لی، اس کے بعد کالج میں پڑھنے لگی۔ تب تک بابر بھی 5-6 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ہی ماما کہتا اور میرے شوہر کو باپ، میری بیٹی کو باجی کہا کرتا۔ میری بیٹی بھی اب ساری چیزیں سمجھنے لگی تھی، اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ اس نے بابر کو بھائی کی طرح پالا، میں نے اپنی اولاد کی طرح۔ میری بیٹی نے کالج سے بھی ڈگری حاصل کر لی، اب ہم لوگ اس کی شادی کرنے والے ہیں۔ بابر ہمارے ساتھ ہی رہے گا، میری بیٹی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے شوہر کو بابر سے بہت محبت ہے اور وہ اسے پا کر بہت خوش ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔